بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لو، اور بے شک یہ کام مشکل ہے، لیکن وہ لوگ عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہے۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی کی رحمت اور مہربانی ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مصیبت خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ صبر کا بیان پارٹ 1 میں آپ کے سامنے صبر کا مطلب، مفہوم، اس کے فضائل عرض کیے تھے۔ آج پارٹ 2 کے اندر باقی حصہ صبر کا ہم کور کریں گے۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر کی یہ ہے صبر علی الاطاعت، اطاعت کے اوپر جمے رہنا، اس پہ صبر کرنا مین اس پر جمے رہنا، یا یہ کہہ سکتے ہیں صبر پھر عمل صالح، یہ نیک کاموں پہ جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ نفس کی مخالفت کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ نفس نہیں چاہے گا، شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ نیک اعمال کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر نماز فجر کا وقت ہے، نیند کا غلبہ ہے، نیند کا تقاضا یہ ہے کہ اور سوؤں، لیکن عظمت الہی، شوق جنت اور خوف جہنم کی وجہ سے ہمت کر کے انسان فجر کے لیے اٹھ بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسی فجر جو کہ ناخوشگوار حالات میں ہو،
کہ نیند کا غلبہ ہے پھر بھی ہمت کر کے آپ ادا کرتے ہیں، اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے۔ ایسے ہی خود گناہ والے خیال سے لانا یہ تو گناہ ہے، خود گناہ والے خیالات اپنے آپ آ جائیں وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کو مت پکڑیں، ان کو جانے دیں، ان کو راستہ ایگزٹ دے دیں۔ دوسرے یہ نیک اعمال میں دل کا لگنا فرض نہیں ہے، نماز میں اصل دل کا لگنا فرض نہیں ہے بلکہ دل لگانا فرض ہے، وہ کوشش کرنی چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ نصیب ہوگا مجاہدہ سے، مجاہدہ نفس سے یہ نعمت آپ کو عطا ہو جائے گی۔ ایک عجیب واقعہ مولا روم نے لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں لانے جنگل سے جاتا تھا، وہاں اسے لکڑی دیکھی اور وہ اٹھائی، لیکن وہ حقیقت سردی سخت تھی، وہ لکڑی تھی نہیں، وہ بلکہ سانپ تھا، لکڑی کی رنگ کا تھا وہ۔ اب جب راستے میں لیتا آیا اور راستے میں تو سردی تھی، گھر جب آیا تو جب گھر کی گرمی پڑی تو اسی سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ تو یہ مثال مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمارے نفس کی ہے۔ نفس کو آپ کبھی موقع نہ دیں کہ آپ کو کاٹے اور آپ کو اللہ کے راستے سے نیک اعمال سے روکے، اور نفس کو مجاہدہ کی چکی میں پیستے ہوئے آپ رکھیں، اس کا کنٹرول کریں، اور پھر آپ پر کو صبر اطاعت نصیب ہو جائے گی۔ نیک اعمال میں آپ کو صبر ملتا رہے گا، نیک اعمال آپ کرتے رہیں گے اگر نفس آپ کا کنٹرول میں رہے گا۔ دوسرا صبر ہے صبر علی المعصیہ، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، غیر صالح اعمال سے صبر کرنا۔ جب گناہ کا موقع ہو وہ موقع کے مطابق اپنے آپ کو گناہ سے روکنا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بازار جاتے ہیں اور بازار میں ظاہر بات ہے خوبصورت مرد ہوتے ہیں، خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، یا فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں خوبصورت عورتیں، خوبصورت مرد، غیر محرم مرد، غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں۔ اب نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، پھر ایمان آپ کا قائم دائم رہے گا۔ تو اس گناہ والے کام سے اپنے آپ کو روکنا، اپنا روکنا مین صبر کرنا، ٹی وی سے صبر، ایسے ڈراموں سے، اور بازار میں جب جائے صبر سے اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں اور غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ گناہوں کو نہیں کرنا، گناہ اگر کریں گے تو دل جو تجلیات الہی کا مرکز ہے اس میں انوارات پیدا نہیں ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دل کے اندر بہت سی محبتیں دل کو قبضے میں کرنا چاہتی ہیں۔ دل جو ہے صرف ایک اللہ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، خواہشات کو پامال کرنا پڑے گا، برباد کرنا پڑے گا۔
خواہشات پر چوٹیں لگانی پڑیں گی، صبر کرنا پڑے گا بری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہ عزم سے، پکے ارادے سے، محنت سے اور ہمت اور دعا سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اگر گناہ جو ہو چکے ہیں اس کی لسٹ بنائیں اور ایک ایک گناہ کو ترک کرنے کی کوشش فرمائیں. توبہ تنسو، لفظ توبہ کے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، اور اس کے لیے ہمت اور دعا دونوں کی ضرورت ہے. تیسرے صبر کی جو قسم ہے وہ صبر علی مصیبہ. جب مصیبت آئے اس وقت واہ ویلا نہ کرنا، جب مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اس کا بے حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. مثال کے طور پر بندہ بیمار ہوا، آپ کو معلوم ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں اور اس کے صبر کی وہ گواہی دیتے ہیں اور گناہ معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اور ایسا بندہ اگر بیماری سے بڑی زمہ نہیں ہوا، بیماری دور نہیں ہوئی، بیماری اور تلخی پکڑ گئی اور بیماری کے نتیجے میں فوت ہو گیا، تو روح قبض ہوتے ہی یہ جو صبر والا بیمار تھا، جو صابر بیمار تھا، سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور اگر جزا فضا اگر رونا پیٹنا کرے گا بیماری کے اندر تو جنت میں جانا آسان نہ ہوگا، کیونکہ بے صبری حرام ہے. بس ہم کہتے ہیں او اگر کوئی عزیز خدا خاصا فوت ہو گیا، ہم کہتے ہیں او بے وقت موت آئی. یہ فکرہ بڑا غلط ہے. ہر کام اللہ پاک وقت کے اوپر کرتے ہیں. ہمیں خدا کی ذات قدوس کا کاؤنسلر نہیں بننا چاہیے. اتنا انسان میں زندگی لکھی ہوتی ہے اور موت کا جو ہے وہ مقرر ہے. فرمایا آج کا رمضان کے مہینے میں رافضی جو ہے وہ اپنے سینے کو چاک کے بار کرتے ہیں، اپنی گالوں کو پیٹتے ہیں، آنکھ کے اوپر چلتے ہیں، واہ بیلا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں صبر حسین کی یاد میں. یہ یاد تو نہ ہوئی، صبر تو نہ ہوا، یہ اٹھا رونا یہ تو گناہ والی بات ہے. تو اس لیے اس سے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، الحمدللہ ہم سنت اہل جماعت یہ عمل نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صابرین میں سے تھے، ماشاءاللہ ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اور ان کے اسباب پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. میں بھی کہہ ویری فرینکلی یہ صدمہ اور مصیبت ایک لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، کیونکہ بیماری کے اندر، مصیبت کے اندر ہم رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما. آپ کو ایک بات گہری واضح کر دوں کہ فرعون کو 400 سال تک عمر تک سر درد بھی نہ ہوئی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسے سوچا
بادشاہ میں ہوں، نہریں میرے اندر بہتی ہیں، محل ہیں، لونڈیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا میں خدا ہی ہوں، لہذا جب اس کو بیماری کی مصیبت کبھی نہ آئی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ ہمارے اندر یہ صفت آ سکتی ہے، اگر ہم کبھی بیمار نہ ہوں، کبھی مصیبت نہ ہو، ہمارے اندر کبر پیدا ہو جائے، اور کبر والے فکرے ہم بولیں، اور جو کبر والا ہے، جس کے اندر دل میں رتی پر بھی کبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ نعمت ہے جسے اللہ کی طرف اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دعا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، ہمیں بیماری مانگنا نہیں چاہیے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں مصیبت پر صبر کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر مصیبتیں جو ہمارے اوپر آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بدعمالی کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہذا مصیبت کے وقت استغفار بہت ضروری ہے، اور ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ استغفار، صبر اور دعا، یہ تین چیزوں کا جو نسخہ ہے، یہ ہمیں جنت دلائے گا، اور ہماری مصیبتیں بھی وہ دور ہو جائیں گی۔ اور جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ہم کچھ واقعات اسلامی تاریخ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اکابرین کو کیا کیا مصیبتیں آئیں اور انہوں نے کیسے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے، 18 سال آپ بیمار رہے، اور آپ دعائیں کرتے رہے، اور آپ نے صبر کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پانی کے چشمے میں نہانے کا حکم دیا، اور بالکل وہ صحیح سلامت ہو گئے، اور ان کی اولاد جو پہلے فوت ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اور اولاد عطا فرما دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ جتنا سب نبیوں کو دین کے پھیلانے میں ستایا گیا ہے، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ مکہ کی اول زندگی، طائف کے اندر حضور کو پتھر مارے گئے، کیا کچھ کیا، آپ کے پاؤں مبارک لہو سے بھر گئے، جوتے بھر گئے۔ آئیے بدر میں دیکھیں، پھر احد میں جائیں، کتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حنین میں جائیں، یہ سارے کے سارے یہ خوشیوں کے موقع نہیں تھے، یہ ازمائشیں اور مصیبتیں تھیں، ایک انہوں نے صبر فرمایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کس کو پتہ نہیں ہے۔ حضور جب دیکھتے تھے کہ کفار ان پہ سختی کر رہے ہیں، گرب ریت پہ لٹا کر سینے پہ پتھر، آپ ان کو صبر کی تلقین فرماتے۔ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، ان کے 10 بیٹوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ آپ کو سارے واقعے کا علم ہے۔ اب کتنے سال یوسف علیہ السلام اور پھر بنیامین بھی باہر آئے، ان کی جدائی میں آپ روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے اوپر شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے ملا دیے، اور یوسف علیہ السلام نے جب صبر کیا
اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی مہمانداری کی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے صبر کیا. زلیخا نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، خوب بل صبر کر آئی. پہلے جیلوں کی دھمکی دی، ہر دھمکی دی، پھر اکیلے ایک کمرے بند کر دیا. لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، گناہ سے صبر کیا. اور یوسف علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ گو وہ سارے دروازے بند کفر تھے، لیکن ہمت کی، انہوں نے ہمت کی، ہمت کی گناہ سے بچنے کی. صبر کے ساتھ وہ بھاگے. اللہ تعالی نے تمام دروازے کھول دیے، کفر توڑ دیے. یہ صبر انل معصیہ تھا. یہ یوسف علیہ السلام کا معصیت سے صبر تھا. برے کام سے بچنے کیسے بچے وہ، یہ بہترین صبر تھا حضرت کا. ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. ہمیں اس گناہ کا موقع مل جائے، ہمیں گناہ نہیں کرنا، گناہ سے بھاگنا ہے. ایسے ایک بچہ طالب علم تھا، وہ دہلی میں مدرسے میں جاتا تھا. راستے میں ایک بری عورت تھی، بچہ خوبصورت تھا. اس نے کس طریقے سے اندر بلا لیا اور اس کو کہا اگر تم میرے ساتھ برائی نہیں کرو گے، میری خواہش پوری نہیں کرو گے، تو میں آپ کو یہی قتل کر کے یہی گڑھے میں اپنے کمرے میں ہی دبا دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی. وہ دین کا طالب علم تھا. گناہ زنا اس کے بارے جو اتنا بڑا جرم ہے، اس کا ان کو علم تھا، سزا کا علم تھا، جہنم کا علم تھا. تو اللہ اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر، وہ اچھا مجھے باتھ روم میں جانے دو. باتھ روم میں جا کر انہوں نے اپنے اوپر گندگی مال لی. اب تو بدبو آئی. اب اسے دھکے دے کر اس کو باہر نکال دیا. دیکھو کیسے برائی سے بچے، وہ کیسے صبر کیا برائی سے. اور پھر گھر جا کر وہ نہایا، اور نہا کر وہ جب مدرسے گئے تو اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. تو ایسے ہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس کی والدہ کی عمر 90 سال تھی. تو وہ کہنے لگا، وہ گستاخ، کہ میں نے سنا آپ کی والدہ صاحبہ بڑی حسینہ کی ملا ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب سنیں، 90 سال کی اگر میری ماں ہو اور کوئی میرے پاس آئے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں کیا کروں گا. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے صابر تھے، آپ نے صبر سے جواب دیا. کہا دیکھو میری ماں جو ہے وہ اڈلٹ ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا. دیکھو کتنے صبر کی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صبر کرنے کے بارے میں چند ایک تدابیر ہیں. ایک تو قرآن مجید کی آیت جو پڑھی آپ کے سامنے، جب کبھی مصیبت آ جائے، بلکہ چراغ بھی بجھ جائے، جیسے چراغ بجھ گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب کسی قسم کی ناخوشگوار حالت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یا اچانک مصیبت آ جائے، یا خدا خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ہمیں فوراً رجوع اللہ کرنا چاہیے
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی آپ کے سامنے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب لوگوں پر مصیبت آتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس پر اجر دیں گے، بلکہ اس مصیبت کا دور کر کے اس کے بدلے میں اللہ پاک سہولتیں، آشائشیں اور جنت عطا فرمائیں گے. اور جب ایسے حالات آ جائیں، کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو یہ آیت مبارکہ کا ذکر کریں. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام کو اس کا ورد کریں. انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں بالکل درست ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے اوامر کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں. جب آپ کو تنگ کرے، آپ کو عجیب جواب دیتا ہوں، بعض دفعہ نندیں، ساس، خاوند یا بیوی یا بہو یا داماد وہ تنگ کرتا ہے، یا باقی رشتے داروں میں دشمن کو تنگ کرتا ہے اور منصوبے بناتا ہے. اس کے لیے ایک بہت عظیم آپ کو میں دعا سکھاتا ہوں، اور وہ آپ 27 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں تو ان کو اپنی پڑ جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور کوئی بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، یا اس کی پلاننگ کر رہا ہو، غیر رشتہ داروں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، محلے داروں میں ہو، تو اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد 27 ٹائم پڑھیں، ان کو اپنی پڑ جائے گی. اللہم، میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کے علاوہ جب مصیبت آئے، جب ناخوشگوار حالات ہوں، تو صلاۃ الحاجت پڑھیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. اور صلاۃ الحاجت آپ انٹرنیٹ سے، گوگل سے مل جائے گی، اور وہ دعا پڑھیں دیکھ کر. جب حاجت کا لفظ آئے تو اپنی مصیبت، اپنے مسئلے کا حل جو ہے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ حل فرما دیں. صلاۃ الحاجت پڑھیں. دوسرا، استغفار کریں. جب کہ مصیبت آئے، اگر وہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اسے استغفار لازمی ہے. تو کیا ہمیں چاہیے؟ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو استغفار ہے یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کی مصیبت وہ دور ہو جائے گی. اور 2 کا لفظ توبہ تنسو پڑھیں، 2 کا لفظ توبہ کے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں سے گناہ جو ہوئے ہیں مجھے معاف فرما دو، کیا ان کی پاداش میں مجھے یہ مصیبت آئی ہے. بعض بار مصیبت اس لیے آتی ہے، نقصان اس لیے ہوتا ہے، ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، خامد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. جو عورتیں اپنے زیورات کا زکوٰۃ نہیں دیتی، ان کا چھوڑنا، ضائع ہونے، چورے ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے. یہاں پہ صدقات ادا کرنے چاہیے. صدقات سے مصیبتیں دور ہے فرمایا، یا مصیبت بیماری آئے تو فرمایا اب صدقے سے علاج کرو، اور ضرور ہو کر دعائیں کریں.
رو رو کے دعا کرے، رجوع اللہ ہوگا، یا اللہ، اور ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں، روز دعا کرے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جو مصیبت میں سے یا اللہ مجھے نکال دے۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے مصیبت میں، کیونکہ بعد مصیبت ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے ایک آپ، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے ایک آپ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور مجدد ارستانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مصیبت کے ذریعے اپنے بندے کی بات تربیت فرماتے ہیں، اور تجلیات جمالی اور تجلیات جلالی سے وہ تربیت فرماتے ہیں، اور روحانی ترقی بہت زیادہ اس سے ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کہ باپ جب بچہ گڑبڑ کرے تو باپ پہلے ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، نہیں سمجھا تو پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھا پھر جوتا بھی لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہستی سے مصیبت ڈالتے ہیں، ہم رجوع نہ کریں تو مصیبت بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے جب کہ مصیبت آئے فوراً اپنے گناہوں کی پر توبہ کریں، اور دیکھیں کہ مجھ سے کیا گناہ، کیا کسی کا حق میں نے مارا ہے، اس کے حق ادا کرنے کی تو کوشش کریں، اور ان سے آپ معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، والدین کے نافرمانی کی سزا، والدین کی نافرمانی کی سزا مصیبت مرنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، یاد رکھیں والدین کو۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں ہر فرائیڈے کے ایوننگ کو اپنے والدین کو پاس جائیں، ابو کیا آپ مجھ سے خوش ہیں، دل سے کہیں۔ اور باپ کو چاہیے صرف ماں کے پاس جائے، امی آپ خوش ہیں، اس لیے ماں باپ کو چاہیے صحیح بات، ہاں بیٹے ہم آپ سے خوش ہیں، لیکن یہ ذرا کمزوری ہے، اس کو دور فرما لیں۔ اس سے ہم فرما بردار رہیں گے اور ان کی دعاؤں کا حصہ دار بنیں گے، اور والدین کے برکت سے دونوں جہان کے مسائل حل ہوں گے۔ اور جب ایسی مصیبت آئے تو صدقہ خیرات کریں، اور اللہ سے دعا کریں، اور والدین سے دعا کروائیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا، چلیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ جو بہن بھائی کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا مصیبت میں مبتلا ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور ان کی ہر مصیبت آسان فرمائے۔ جب بندہ کسی کے غیب کے اندر دعا کرے گا، بندہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہمیں کسی نے کہا نہیں دعا کے لیے، ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بیمار ہے، تو ہم غیب سے دعا کریں، یا اللہ پتہ چلا ہے کہ فلاں بھائی بہن بیمار ہیں، یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس دعا میں اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں ستائے۔ اور یاد رکھیں قیامت کے روز آباد ادا آئے گی کہ صابرین کہاں ہیں، جو مسائل میں صبر کرنے والے جو ہیں، اور جو کہ شکوہ شکایت کرنے والے نہیں ہیں، وہ بلا حساب کا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب کا جنت میں داخل فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔